السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آج عید کا دن بھی آپ کا اچھے سے گزرا ہوگا۔ تو ہمارے پاس سیالکوٹ سے اسماعیل بھائی تشریف لائے ہیں اور میں شکریہ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم ان کے سوالات کا جواب دے سکیں۔ تو ان کا کاروباری حوالے سے کچھ سوال ہے، ان کا وہاں پر امبرائڈری کا کام ہے سیالکوٹ میں، تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنا سوال ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس کا اپنے ناقص علم کے مطابق جواب دے سکیں۔ جی السلام علیکم۔ پہلے تو بھائیوں کا شکریہ، عبد المنان بھائی کا بھی شکریہ جنہوں نے ٹائم دیا ہمیں۔ سر سوال یہی تھا کہ رزق میں، کاروبار میں وسعت، رزق میں اضافہ، اس کے متعلق قرآن الحدیث سے کون سا وظیفہ وغیرہ ثابت ہے، اس کے متعلق سوال تھا۔ جی السلام علیکم سامعین، پہلے تو آپ لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ آج عید کا دن ہے، تو سب اہل اسلام کو میری طرف سے عید کی خوشیاں مبارک ہو۔ تو اسماعیل بھائی نے جیسا کہ سوال کیا تجارت کے حوالے سے، تو بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ۔ یہ ان کا بھائی گاؤں بڈیانہ ہی ہے، تو یہ اب سیالکوٹ میں رہتے ہیں، تو انہوں نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی شروع کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے کاروبار میں برکت دے۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ جی رزق میں اضافہ اور کاروبار میں اضافے کے حوالے سے، تو یہ جو کاروبار ہے اور تجارت ہے یہ نبیوں اور پیغمبروں کا شعبہ ہے۔ تو آج کل ہمارے جو نوجوان ہیں نا، ان کی سوچ کو صرف اسکولوں اور کالجوں میں اس بات پر محدود کیا جاتا ہے کہ آپ نے صرف نوکری کرنی ہے، تو آفس میں پڑی ہوئی مشینری کو استعمال کرنا ہے، یہاں تک کہ ہماری سوچ کو محدود کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ جو کاروبار ہے نا، یہ بڑا وسیع نظام ہے اس کا۔ تو میں آپ کو اس سوال کا جواب دوں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو پوچھا کہ اللہ کے رسول کہ کاروبار رزق میں اضافے کے حوالے سے مجھے کوئی چیز بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو انہوں نے کوئی لمبا چوڑا کوئی وظیفہ نہیں بتایا کہ قرآن سے کہ آپ نے اتنے بار یہ پڑھنا ہے، کوئی لمبے چوڑے وظیفے نہیں بتائے۔ انہوں نے کہا کہ صرف تم نے پاک رہنا ہے، مطلب کہ ہر ٹائم وضو میں رہنا ہے، تو اللہ رب العالمین تمہارے رزق میں اضافہ فرما دیں گے۔ اور ایک اور بات کہی کہ استغفار کثرت سے کرو، تو اللہ رب العالمین تمہارے رزق میں برکت دے دے گا۔ ایک مرتبہ ایک بڑے ہی امام احمد بن حنبل، بڑے ہی مشہور و معروف امام ہیں، وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک مسجد پڑی، رات ہو گئی انہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی میں مسجد میں رات گزارنا چاہتا ہوں۔ تو مسجد کی انتظامیہ نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو مسجد میں نہیں رکھ سکتے۔ تو ایک آدمی باہر سے جا رہا تھا، انہوں نے کہا کیوں آپ بابا جی کو تنگ کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ آئیں، میرے گھر رہیں۔ تو بابا جی اس کے ساتھ چل پڑے۔ وہ تندور والا تھا، اس کا ہوٹل کا کام تھا، کوئی تندور وغیرہ اس کا روٹیاں لگاتا تھا سر۔ تو رات کا وقت ہوا، اس نے آٹا گوندنا شروع کیا اور ساتھ ساتھ وہ استغفار کی تسبیح کرنے لگا۔ تو امام احمد بن حنبل کہنے لگے کہ کیا آپ نے اس استغفار کی تسبیح نے آپ کو کبھی فائدہ بھی دیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو میں کیا بتاؤں اس استغفار کے فائدے۔ اس ذکر کو کرنے سے پہلے میں بڑے ہی فاقے گزر رہے تھے میرے پر، اور جب سے یہ استغفار کا میں نے ذکر کرنا شروع کیا ہے، رزق اتنا ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا، اور ہر دنیا کی خواہش میری پوری ہوئی ہے سوائے ایک خواہش کے۔ تو امام صاحب نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ کون سی خواہش ہے جو آپ کی ابھی تک پوری نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میری ایک ہی خواہش ہے کہ جو امام احمد بن حنبل سنا ہے کہ بڑے مشہور امام ہیں، ان سے میری ملاقات ہو جائے، تو ان سے ابھی تک میری ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو امام صاحب نے کہا مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے کھینچ کر آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کے پاس لایا گیا ہے۔ تو یہ ہیں استغفار کی برکتیں۔ ایک میں آپ کو اور چیز بتا دوں جو اپنی آزمائی ہوئی میری چیز ہے، کہ صدقہ جو ہے نا، اس میں رزق میں آپ کو بڑی برکت ہوتی ہے۔ تو اسماعیل صاحب آپ کو ایک اپیل ہی ہے میری طرف سے کہ اپنے جو آپ کی دکان ہے یا جو بھی ہے نا آپ کی فیکٹری، اس کے اندر ایک گلہ رکھیں، اور روزانہ کی بنیاد پر اس پہ 10 روپے 20 روپے جتنی آپ کی توفیق، جتنی بھی آپ کی توفیق ہے نا، اس کے مطابق اس کے اندر پیسے ڈالیں روزانہ کی بنیاد پر، اللہ کو صدقہ دیں، تو انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں بڑی برکت ہوگی۔ تو یہ آزمایا ہوا کام ہے، تو آپ یہ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین اسماعیل صاحب کے کاروبار میں اور ان کی زندگی میں اللہ رب العالمین برکت دے۔ اللہ رب العالمین کو تعلیمی لحاظ سے بھی ہر مسائل ان کے دور کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جی ناظرین، عبد المنان بھائی نے ہمیں بہت ہی اچھے طریقے سے آگاہ کیا، اور آخری بات میں یہ کہہ رہے تھے صدقہ کرنا چاہیے، تو میں اس کو اس طرح سمجھتا ہوں جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اپنی وہ پارٹنرشپ کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ ایک کاروبار ہے جو صدقہ ہے، تو ہمیں یہ کرتے رہنا چاہیے۔ صدقہ بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق دے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سوال سے بہت ہی استفادہ ہوا ہوں گے، اور ہمیں اجازت دیں، میں اپنی ویڈیو کو یہیں ختم کروں گا۔ السلام علیکم۔